جو آزادی مارچ کے جو انتظامات جن کے پاس ان کے پاس 8 ڈرون کیمریز ہیں، انہوں نے 21 کلومیٹر کی طویل قطار دکھائی ہے۔ پھر تو اللہ پاک رحم فرمائے اسلام آباد کے اوپر، اگر آپ 21 کلومیٹر کی قطار لے کر اسلام آباد آ گئے تو پھر تو اسلام آباد والوں کو کہیں اللہ جانا تعالیٰ پڑے گا۔ جب رحم فرماتا ہے، جب نیک اور صالح لوگ اس منصب پہ فائز ہوتے ہیں، ایسے لوگ جب آ کے مسلط کی کے بٹھائے جائیں تو ان پہ اللہ تعالیٰ کیسے رحمت کرے گا؟ یا تو وہ اپنے گناہوں کا کفارہ اور توبہ کریں۔ سر یہ آپ کو فتویٰ صادر کرنے کا اختیار نہیں ہے، یہ تو اللہ اور بندے کا میں تو کوئی معاملہ فتویٰ نہیں دے رہا جی، میں تو کبھی بھی کسی کو فتویٰ دے بھی نہیں ہے، سکتا۔ یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، آپ کسی کے ایمان کو کوسچن نہیں کر سکتے، نہ اس کے اوپر سرٹیفکیٹ دے میں تو سکتے۔ کسی کے ایمان کو کیسے نہیں کیا۔ آپ نے تو ابھی اتنی بڑی سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دی، اس پہ مجھے اعتراض ہے۔ وہ آپ تو مذہبی عالم ہیں، میں تو خیر ایک بالکل ایک طفل مکتب ہوں اس فیلڈ میں جس میں آپ ایکسپرٹ ہیں، لیکن یہ بہرحال پھر بھی بات کسی کے لیے کہنا یہ مناسب نہیں لگا مجھے۔ میں نے کہا جی کہ کسی جن کو لا کے مسلط کر کے بٹھایا گیا تو کس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی؟ آپ بتائیں نا، جس طرح نیک اور صالح لوگ جب نہیں بیٹھیں گے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو بٹھا دیا جائے تو پھر کام صحیح ہو جائے گا؟ نہیں، میں اپنی بات تو کر ہی نہیں رہا، میں تو کہہ رہا ہوں نیک اور صالح لوگوں کو بٹھایا جائے۔ میں تو بہت گناہ گار آدمی۔ تو سر اس کا کوئی طریقہ کار کیا ہوگا؟ جیسے ابھی ہم نے پیمرا کی نوٹیفیکیشن کا بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا اچھے کردار کے حامل لوگوں کو ڈھونڈ کے لایا جائے، تو میں اس کے اوپر ہنس رہا تھا یار کہ یہ کیسے پوچھا جائے کہ یار تیری شہرت اچھی ہے کہ بری ہے؟